گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ گھر کی دیواروں پر لٹکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلب ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گھر والے سب قاسم کی خوشی منا رہے تھے۔ قاسم دلہے کے لباس میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر ہر کوئی خوش تھا سوائے میرے۔ میں اپنے بند کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے اپنی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی قاسم کی خوشی منانے میں مگن تھا۔ کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ماں جو میری آنکھوں میں چھپی اداسی تک کو سمجھ جاتی تھی، آج اسے بھی میرا درد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کسی کے سامنے آنے سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں میرے صبر کا بند نہ ٹوٹ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے میں خود کو قید کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں جیسے ہی پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جن کے لہجے میں خوشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اماں خوشی کے مارے مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ کسی کو میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کوئی میری تکلیف کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ساتھ آج کیا ہو رہا تھا، میں یہ سوچ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین کھلے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کیسے اپنی دنیا کو برباد ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ کہاں سے اتنا حوصلہ لاتا؟ کیسے خود کو اس مشکل وقت سے نکالتا؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اماں نے دوبارہ سے دستک دیتے ہوئے کہا، عاصم دروازہ کھولو، بارات جانے کے لیے تیار ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، اور کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ اماں کی بات سنتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بارات؟ یہاں تو میری میت تیار ہے اور اماں بارات کی خوشی منا رہی ہیں۔ میں منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بہانہ بناتا، اماں زور زور سے دروازے کا ہینڈل گھمانے لگی۔ ایسا گمان ہوتا تھا کہ اماں ہینڈل توڑ کر اندر ہی آ جائیں گی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اماں سے کیا کہوں۔ تبھی میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اماں آپ لوگ چلے، میں آ رہا ہوں۔ تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا، آفٹر آل میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اتنی بڑی بات اماں سے بول دی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ آج ہمیشہ کے لیے میری زندگی مجھ سے روٹھنے والی تھی، اور اس بات کی سوائے میرے کسی اور کو خبر تک نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی قاسم کا بیاہ ہو جائے گا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ پھر یہ سوچتے ہوئے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اگر میں ایسا کر بھی لوں گا تو نجات تو پھر بھی نہیں ملے گی۔ زندہ رہ کر بھی ساری زندگی تڑپنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اپنی محبت کے لیے تڑپتا ہی رہوں گا۔ اپنے دل پر چٹان رکھتے ہوئے میں نے خود کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ میں قاسم کی شادی میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کروں گا، نہ ہی کسی کو اپنی تکلیف ظاہر ہونے دوں گا۔ کسی مظلوم کی طرح میں سب کچھ ہوتا اپنی آنکھوں سے چپ چاپ دیکھوں گا، یہاں تک کہ میری روح ہی گھائل کیوں نہ ہو جائے۔ میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا ادا نہیں کروں گا جس سے کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہی سب عہد اپنے دل سے کرتے ہوئے میں تیار ہو کر بارات میں شامل ہو گیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے قاسم کی بارات لے کر ہم لوگ ایک بہت بڑے ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل کے باہر سب لڑکے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ہر کوئی مجھے بھی کھینچ کر ڈانس کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میرا دل اور دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر اپنے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مجھے یہ بھی کرنا پڑا۔ آج میں خود کو بہت کمزور اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ سب نہ ہوتا، کاش ایسا کچھ نہ ہوتا تو آج میں بھی قاسم کی شادی ہنسی خوشی انجوائے کر رہا ہوتا، مگر ہونے کو کون ڈال سکتا ہے۔ میرے چہرے پر لگی غم کی چھاپ آہستہ آہستہ میری ماں کو دکھائی دینے لگی تھی۔ آخرکار میری ماں کو میرے اندر کا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ تبھی اماں قاسم کو چھوڑ کر میرے قریب آئی اور مجھے سائڈ پر لے جا کر میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میں کیا بتاتا کہ مجھے اندر کون سی تکلیف کھائی جا رہی ہے؟ میں اماں سے کیسے بیان کرتا کہ میرے ساتھ اندر کون سا طوفان برپا ہوا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو اماں سے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ماں تھیں، میرے اندر کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھیں۔ تبھی اماں نے میرے کندھے پر ٹپکی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو عاصم، تمہارے لیے بھی میں بہت جلد ایک اچھی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس بات کو لے کر پریشان ہوگے کہ چھوٹے بھائی کی شادی پہلے کر دی اور تمہارے بارے میں تمہاری ماں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ قاسم کی شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ تم تو جانتے ہو کہ تمہاری خالہ کن حالات کا سامنا کر رہی تھیں۔ اگر ان حالات میں قاسم کی شادی کے لیے رضامند نہ ہوتی تو شاید آج تمہاری خالہ اس شادی میں شامل نہ ہوتی۔ قاسم کی شادی تو ایمرجنسی میں کی جا رہی ہے، لیکن تمہاری شادی میں قاسم سے بھی زیادہ دھوم دھام سے اور تسلی سے کروں گی، اس لیے تم دل چھوٹا مت کرو۔ اماں بے شک میری تکلیف کو محسوس کر کے مجھے سمجھا رہی تھیں، لیکن اصل میں میری تکلیف تھی کیا وہ تو اماں جانتی بھی نہیں تھیں۔
جیسے تیسے کر کے نکاح کی رسم کا وقت آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ پوری کائنات کو آگ لگا دوں، مگر کیا کرتا، معاملہ میرے چھوٹے بھائی کا تھا۔ اس لیے اپنے دل پر لگے زخموں کو چھپائے میں اپنے بھائی کے نکاح میں گواہ کے طور پر اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ جیسے ہی نکاح کی رسم پوری ہوئی تو میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑنے لگی، جیسے زندگی ختم ہی ہو گئی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بس اب مجھے اگلا سانس آئے گا ہی نہیں۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا، جسے میں اکیلا ہی جھیل رہا تھا۔ مجھے دکھ دینے والا، مجھے زخم دینے والا، میری خوشیوں کو آگ لگانے والا خوشیاں منانے میں مصروف تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا وہ اسی محفل کا ایک خاص مہمان تھا۔ میرا نام عاصم ہے، میں ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ابا گورنمنٹ کے ایک ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم دو بھائی تھے، میں بڑا اور مجھ سے چھوٹا قاسم۔ ہم دونوں بھائیوں میں بے انتہا محبت تھی۔ ابا اور اماں ہم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابا کی ہمیشہ کوشش رہی تھی کہ ابا مجھے اور قاسم کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوا سکیں، اس لیے ابا نے ہمیں اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنی کلاس میں سب سے ذہین شاگرد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بچپن سے ہی اپنی کلاس میں اول نمبر پر آتا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے اسکول کے اساتذہ کا بھی سب سے لاڈلا اور سب سے قریبی اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا جب مجھے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا پیار کرنے والا، ہم پر جان نچھاور کرنے والا باپ ایک دن ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ قسمت نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے راستہ ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات تھی۔ میں ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے کمزور کندھوں پر قسمت نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ ایک صبح ابا اپنے آفس کے لیے نکلے تھے اور پھر کبھی اپنے پاؤں پر چل کر گھر واپس نہیں آئے تھے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور ایسے ابا آنن فانن ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ یہ ایک ایسا دھچکا تھا جسے برداشت کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ گھر میں بڑا تھا اور ابا کے بہت قریب بھی تھا، اس لیے ابا کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابا کے جانے کا غم میں نے اپنے دل میں ایسا بٹھا لیا تھا کہ مجھے سوائے ابا کے اور کچھ بھی یاد نہ تھا۔ ابا کو گئے ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے۔ اماں نے میری بگڑتی حالت کو دیکھا تو اماں مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی کہ جانے والے کو کون روک سکتا ہے، اگر تم ایسے ہی اپنے ابا کو مس کرتے رہو گے تو پھر زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے۔ یہ حادثہ ہم سب کے ساتھ پیش آیا ہے اور اس کا صدمہ ہم سب کو اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہیں، لیکن تم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس حادثے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس صدمے کو اگر تم اپنے دل و دماغ پر سوار کیے رکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے۔ اس لیے اپنے ابا کا خواب پورا کرنے کے لیے تمہیں سب کچھ بھلا کر پھر سے اپنی زندگی میں لوٹنا ہوگا۔ شروع سے ہی میں خاموش پسند تھا، مجھے زیادہ ہنسنا بولنا یا گھلنا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور ابا کے جانے کے بعد تو میں نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ میں بہت اداس رہنے لگا تھا۔ تبھی اماں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے میری خالہ کے ہاں بھیج دیا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے مجھے میری خالہ کے ہاں بھیج دیا کہ اپنی اگلی تعلیم خالہ کے ہاں جا کر مکمل کروں۔ میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن میں کبھی بھی خالہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ اب کیونکہ اماں نے زبردستی مجھے پڑھائی کے سلسلے میں خالہ کے ہاں بھیج دیا تو مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا تھا۔ مجھے خالہ کے گھر آئے بھی کئی دن گزر گئے تھے، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ تک آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ خالہ کی ایک بیٹی تھی جو ہر وقت میرے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی۔ مجھے اس کا اپنے آگے پیچھے منڈلانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ میرا دل لگانے کی کوشش کرتی، مجھے ہنسانے کی، میرا وقت اچھا گزروانے کی کوشش کرتی اور مجھے اس پر غصہ آتا۔ میں اسے دیکھ کر بیزار ہونے لگتا۔ مجھے اپنی کزن زینب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے کھانا دینے سے لے کر میرے کپڑوں تک کی ساری ذمہ داری خالہ نے زینب کو سونپ رکھی تھی اور مجھے اتنا ہی زینب پر غصہ آتا تھا۔ زینب اخلاق کی بہت اچھی تھی، شکل و صورت کی بھی وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ مجھے پہلے دن ہی سے عاصم کہہ کر بلاتی تھی۔ کئی دفعہ خالہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ عاصم تم سے بڑا ہے، عزت سے بلایا کرو، مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر بات کو مذاق میں اڑا دیتی کہ 1 سال کا بڑا ہونا کوئی بڑا نہیں ہے۔ قاسم بھی تو انہیں عاصم کہہ کر ہی بلاتا ہے اور قاسم میرا ہی ہم عمر ہے، اسی طرح میں بھی انہیں عاصم کہہ کر ہی بلاؤں گی۔ کسی کو اچھا لگے یا برا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ مذاق میں خالہ کی باتوں کو اڑا دیا کرتی تھی۔ مجھے پڑھتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، تبھی اچانک سے لائٹ بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے سیڑھیوں سے ایک دیے کی روشنی اوپر کی طرف آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دیکھا تو زینب ہاتھ میں موم بتی لیے میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ رات کے اس پہر میں آخر یہ میرے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے؟
तभी उसने आते ही टेबल पर मोमबत्ती रखते हुए मुझसे कहा, आसिम साहब घबराएं नहीं, मैं यहाँ आपको परेशान करने की नीयत से नहीं आई। वो तो मैं सोने लगी थी तो अम्मा ने कहा कि लाइट चली गई है, आसिम पढ़ाई कर रहा होगा, तो जाओ जरा जाकर आसिम को मोमबत्ती पकड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सारी रात में अंधेरे में ही टकरे मारता रहे। इतना कहते हुए वो मुस्कुराने लगी थी। मैं हैरान होकर उसका चेहरा देख रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में आज ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आज पहली दफ़ा मैंने ज़ैनब को बहुत गौर से देखा था। उस पर पड़ती मेरी नज़र आज उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैंने हिम्मत करते हुए ज़ैनब को बैठने के लिए कह दिया। मुझसे बातें करते करते ज़ैनब मेरे ही बिस्तर पर बैठ गई। काफ़ी देर तक वो मुझसे बातें करती रही, लेकिन मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। थक हाकर वो मुझसे कहने लगी, भला ये भी कोई बात हुई, मैं कब से टर्टर किए जा रही हूँ और आप हैं कि खामोशी से मेरी बातें सुन रहे हैं। क्या आपको बातें करना अच्छा नहीं लगता? आज ज़ैनब ने पहली दफ़ा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, तभी खामोशी से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए उससे एक सवाल किया, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? वो हैरान मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी कि ज़रूर, अगर देने वाला होगा तो ज़रूर दूंगी। वो बहुत हाजिर दिमाग थी, आदत की बहुत अच्छी थी। मैंने पहली दफ़ा उस पर गौर किया था, तभी मैं उसकी सब खूबियों को जान पाया था। एक ही नज़र में मैंने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और उसकी अच्छाइयों को भांप लिया था। मैं गहरी सोच में था कि अचानक से उसने मेरा कंधा हिलाते हुए कहा, बोलो भी, क्या पूछना चाहते हो? तभी मैंने उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, भला तुम मुझे आसिम कहकर ही क्यों बुलाती हो, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुमसे पूरे 1 साल बड़ा हूँ। वो हंसने लगी। दोनों हाथों में मुंह लिए वो मुसलसल मुझ पर हंस रही थी और मैं उसकी मुस्कुराहट को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं आपको आसिम इसलिए कहकर बुलाती हूँ ताकि आपका और मेरा रिश्ता बहन भाई वाला न बन जाए। मैं हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगा। भला ऐसा भी कोई कहता है? आज ज़ैनब ने यह कहकर मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया था। तभी उसने कहा, वो हर बात मजाक में कर दिया करती है। नहीं मालूम था कि वो अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाती थी या महज एक मजाक ही होता था। उसकी हर बात मेरे दिल पर असरअंदाज होने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। मैं ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करने लगा था। उसके बगैर एक पल भी रहना मेरे लिए अब नामुमकिन सी बात थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। ज़ैनब भी मेरे जाने से उदास थी। मेरे यहाँ रहते हुए कई दफ़ा अम्मा और कासिम का चक्कर भी लगता रहता था। ज़ैनब कासिम के साथ भी ऐसे ही फ्रैंक होकर बात करती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद वो मजाक ही करती है, लेकिन कई बातें उसकी मेरे दिल पर ऐसे असर कर जाती थीं कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि शायद ज़ैनब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मोहब्बत मैं ज़ैनब से करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मैं वापस अपने घर चला गया। मेरा अपने घर में बिल्कुल भी जी नहीं लगता था, लेकिन क्या करता, आखिरकार वापस तो आना ही था। घर आकर मैं फिर से उदास रहने लगा था। बहाने बहाने से खाला से मिलने का प्रोग्राम बनाता रहता। इसी बहाने ज़ैनब से भी मुलाकात हो जाया करती थी। कभी खाला की तबीयत का पूछने के लिए फ़ोन कर लेता और कई कई घंटे ज़ैनब के साथ बातें करता रहता। मेरे मुश्किल वक्त में ज़ैनब ने मेरा बहुत साथ दिया था। जब मैं एक गम में डूबा हुआ था तब ज़ैनब ने मुझे हंसना सिखाया था। मेरी हर तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझकर मुझे समझाया करती थी। न जाने कब उसकी ये सारी बातें मुझ पर असर कर गईं और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। मैंने कई दफ़ा बहाने बहाने से ज़ैनब की रजामंदी जानने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह बात को टाल दिया करती थी। उसने कभी भी अपने दिल का राज मुझ पर जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे हमेशा लगता था कि जैसे वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैं चाहता था कि मैं किसी मकाम पर पहुंच जाऊं, फिर अम्मा से कहकर ज़ैनब का हाथ खाला से मांगूंगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी में था। मैं दीवार पर लटकी घड़ी पर नजर डालते हुए तेजी से गरम गरम बिस्तर छोड़कर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा था, क्योंकि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन था और मैं बहुत खुश था। मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले ही दिन अपने ऑफिस में देर से पहुंचूं। इसी वजह से मैं जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम के लिए उठा। फ्रेश होने के बाद मैं कपड़े पहनकर अभी तैयार हो ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही मैंने आवाज़ देकर पूछना चाहा कि दरवाजे पर कौन है, तो अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे नाश्ते के लिए बुला रही थी। अम्मा की आवाज़ सुनते हुए मैं जल्दी से मोटरसाइकिल की चाबी और अपना वॉलेट पकड़ते हुए नाश्ते की टेबल की तरफ जाने लगा। अम्मा, आज नाश्ते में क्या है? मैंने कुर्सी खींचते हुए अम्मा से पूछा। अम्मा ने मेरी प्लेट में अंडा और ब्रेड रखते हुए कहा, इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं वो बना देती हूँ। अम्मा, मेरा दिल तो आज पराठा खाने को कर रहा था, क्या गरम गरम पराठा मिल सकता है?
اماں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، تم یہ انڈا اور بریڈ قاسم کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی ناشتے کے لیے آتا ہی ہوگا، میں تمہارے لیے گرما گرم پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ اماں ذرا جلدی کیجیے گا، میرا آج آفس میں پہلا دن ہے اور میں دیر سے نہیں جانا چاہتا۔ میری بات سنتے ہوئے اماں تیز تیز قدم کچن کی طرف جانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اماں نے مجھ سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا، میں جانتا تھا کہ دروازے پر قاسم ہی ہوگا، کیونکہ قاسم نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر آنے والا تھا۔ دروازہ کھول کر میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے قاسم، آگے تم! اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، میری نظروں نے ایک ایسے چہرے کو دیکھ لیا تھا جسے دیکھنے کے بعد میری بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ زینب میری خالہ زاد میری نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھرتے ہوئے کہا، ارے زینب، تم کیسے؟ زینب کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ابھر آئی تھی۔ قاسم، دروازے پر کون ہے؟ اماں کی آواز سنتے ہوئے میں نے زینب کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں اور اماں کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، اماں قاسم آیا ہے۔ میں اماں کو زینب کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ زینب نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خالہ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میرے لیے تو آج خود بہت بڑا دن تھا۔ ایک تو میرا نوکری پر پہلا دن تھا اور دوسرا آج میں نے اپنے من پسند چہرے کو جی بھر کر دیکھ لیا تھا۔ میرے لیے زینب کا آنا خوش بختی کا نشان تھا۔ اماں مسلسل ناشتے پر بلا رہی تھی۔ میں نے بنا دیر کیے جلدی سے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھنے کی زینب بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں جیسے ہی میرے لیے گرما گرم پراٹھا لے کر ٹیبل کے قریب آئیں، زینب کو دیکھ کر اماں کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اماں بھی زینب کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں۔ قاسم، تم اپنی خالہ کے ہاں گئے تھے، مجھے بتا کر ہی نہیں گئے؟ اماں لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاسم سے پوچھنے لگی۔ جی اماں، آفس کے کام سے مجھے گجرات جانا پڑا تھا تو خالہ کے ہاں بھی چکر لگا لیا، تبھی زینب نے آنے کی ضد کی تو خالہ نے زینب کو میرے ساتھ کچھ دن کے لیے یہاں بھیج دیا۔ بہت اچھا کیا۔ اماں قاسم کی بات سنتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھی تھیں۔ زینب کے سر پر پیار دیتے ہوئے اماں اسے کہنے لگی کہ اب بہت مزہ آئے گا، خوب انجوائے کریں گے، میری بیٹی آ گئی ہے، اب مجھے کسی بھی بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ اماں زینب سے ہماری شکایت لگاتے ہوئے کہنے لگی، بہت تنگ کرتے ہیں یہ دونوں، کسی کو ناشتے میں کچھ کھانا ہے تو کسی کو ناشتے میں کچھ کھانا ہے۔ میں تو دونوں کو سنبھال سنبھال کر تھک گئی ہوں، سوچتی ہوں جلد ہی دونوں کی شادی کر کے بہویں گھر میں لے آؤں، پھر اپنی اپنی بیویوں سے نپٹتے رہیں جیسے بھی نپٹنا ہے۔ خالہ بھانجی دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں کو اللہ حافظ بولتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور آفس کے لیے نکل گیا۔ سارے راستے میری آنکھوں کے سامنے زینب کا چہرہ آتا رہا۔ میں زینب سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ سے اسے اپنی شریک حیات کی صورت میں دیکھا کرتا تھا۔ زینب کے دل میں کیا تھا میں یہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ زینب بڑے ہونے کی وجہ سے میری بہت رسپیکٹ کرتی تھی۔ یہ رسپیکٹ نہ جانے محبت میں بدل گئی، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ زینب کے لیے میری محبت بے لوث تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی کیا جو قاسم زینب کو لے آیا، چند دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے، اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بھی اچھا محسوس ہوگا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب میں نے گھر جانے کا سوچا تو ایک پل کے لیے میرا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر بھی جاؤں، کیونکہ آفس کے کام نے مجھے بے انتہا تھکا دیا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے زینب کا خیال آیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے سوچا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ زینب میرے انتظار میں بے تاب نہ ہو؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے جلدی سے موٹر سائیکل کو کک ماری اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے راستے میں گنگناتا گیا، آنے سے جس کے آئے بہار، جانے سے جس کی جائے بہار، بڑی مستانی ہے میری محبوبہ۔ یہ گانا میں گنگناتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ مجھے بہت امید تھی کہ دروازہ کھولنے کے لیے زینب ہی آئے گی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے اماں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی چلی آئی۔ میں اماں کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اماں سے بہانے سے پوچھنے لگا، اماں گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ موٹر سائیکل اندر کرتے ہوئے میں نے اماں سے یہ سوال کیا۔ تبھی اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا آج کا دن کیسا گزرا؟ تمہارا آج پہلا دن تھا آفس میں، کیسا رہا تمہارا آفس میں پہلا دن؟ میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ بہت اچھا اماں، آج آفس کا دن بہت اچھا گزرا، بس تھکن سی ہو گئی ہے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ میں حیران ہو کر اماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں بیٹا، کیوں آپ کی لاڈلی بھانجی کہاں ہے؟ قاسم کا تو مجھے پتا تھا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکل گیا ہوگا، لیکن زینب کا ذکر نہ کرتے ہوئے اماں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں حیران ہو کر اماں کے جواب کا منتظر تھا کہ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ زینب قاسم کے ساتھ ذرا گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہے، اسے لاہور کی سیر کرنی تھی، اس لیے قاسم اسے اپنے ساتھ لے کر لاہور دکھانے گیا ہے۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے زینب کا قاسم کے ساتھ جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کسی نے پھینک دیا ہو۔
میں دل میں سوچنے لگا کہ بھلا اتنی بھی کیا جلدی تھی، کیا وہ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں گھر آتا تو خود ہی اسے گھمانے کے لیے لے جاتا، قاسم کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے کئی سوال میرے دل میں جگہ بنا رہے تھے۔ سب سوالوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے زینب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ زینب تو نادان ہے، ناسمجھ ہے، ان باتوں کو قاسم کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں کیا قاسم نے آج آفس نہیں جانا تھا؟ کیا اس نے چھٹی کی ہے؟ اماں مسکرا کر کہنے لگی، ہاں بھائی، اپنی کزن کے آنے کی خوشی میں قاسم میاں نے بھی آج آفس سے چھٹی کر لی۔ قاسم اور زینب بہت خوش تھے، ان کا پروگرام پہلے سے ہی گھومنے کا بنا ہوا تھا۔ میں اماں کی بات سنتے ہوئے تھوڑا پریشان ہو گیا۔ تبھی اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے، میں کھانا ٹیبل پر لگاتی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اماں مجھے اتنا کہتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا صوفے پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک میں اپنے سوالوں سے اکیلا ہی لڑتا رہا، پھر تھک ہار کر میں منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر جا بیٹھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اماں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آج تم کافی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے سرسری سا کہہ کر بات کو ختم کر دیا۔ اماں کئی دفعہ مجھ پر نظر ڈال چکی تھیں، میں کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا تھا، بس ہوں ہاں ہی کرتا جا رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی، قاسم اور زینب ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی۔ میں خود سے ہی جھگڑ رہا تھا کہ کاش میں آفس سے جلدی گھر کے لیے نکل آتا تو آج زینب میرے ساتھ ہوتی۔ میں اس کے ساتھ اپنا ہر پل گزارنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ قاسم کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہی تھی۔ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے میں نے حوصلہ کیا اور زینب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ میں ٹیرس پر ٹہل رہا تھا جب مجھے قاسم اور زینب گھر کے اندر آتے دکھائی دیے۔ ٹیرس پر مجھے کھڑا پا کر زینب نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس نے ابھی تک اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے اس کا قاسم کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو زینب شوخ و چنچل میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، کیسا رہا آج کا دن؟ میں بے رخی سے زینب کے ساتھ بولنے لگا، تمہیں کیا لگے جیسا بھی رہا ہو۔ کیا مطلب تمہیں کیا لگے؟ اس کے کئی سوال تھے اور میرا ایک ہی جواب تھا، تم جاؤ اکیلے انجوائے کرو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں۔ آج میرا رویہ دیکھ کر زینب کچھ پریشان ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں بہت تکلیف تھی جسے وہ محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہا، دیکھو زینب، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تمہیں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارا اس طرح قاسم کے ساتھ جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میری بات سن کر زینب بہت حیران ہوئی۔ وہ پریشان میرا چہرہ دیکھنے لگی اور میرے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ عاصم، مجھے آپ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے دیر نہ کرتے ہوئے زینب سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی کے ساتھ بھی کہیں پر جاؤ۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے زینب۔ زینب ایک دم سے میرے بستر سے اٹھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں کیوں آپ کی قیدی بن کر زندگی گزاروں؟ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو وہ احساس، وہ پیار، وہ سب کیا تھا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے زینب سے سوال کیا۔ وہ میرے ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، دیکھیں عاصم، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، ہنسی مذاق کرنا، آپ کا دل بہلانا، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بچپن سے صرف ایک ہی انسان کو چاہا ہے اور وہ قاسم ہے۔ قاسم بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ زینب کی بات سنتے ہوئے میرے سر پر غموں کا پہاڑ گر پڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے میرے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ زینب جتنے دن بھی ہمارے ہاں رکی اتنے دن وہ مجھ سے نظریں چراتی رہی۔ نہ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی۔ وہ ہر وقت قاسم کے آگے پیچھے پھرتی دکھائی دیتی۔ میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اگنور کر رہی ہے اور یہ بات مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک میں آفس سے واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں اور قاسم تمہاری خالہ سے ملنے گئے تھے۔ ان کا حال احوال جاننے کے لیے میں قاسم کے ساتھ بائک پر چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے ایک راز معلوم ہوا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید زینب نے میرے اور اپنے درمیان ہوئی بات سب کو بتا دی ہے۔
میں نظریں جھکائے اماں کے آگے کھڑا تھا۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کہ تم سے مشورہ لینا ہے۔ قاسم اور زینب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری خالہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں بند ہوں وہ قاسم اور زینب کی شادی کی خواہش مند ہے۔ ایک پہاڑ تو میرے اوپر تب ٹوٹا تھا جب زینب نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، دوسرا پہاڑ آج اماں نے شادی کا پیغام دے کر میرے سر پر توڑ دیا تھا۔ میری روح تک لرز کر رہ گئی تھی۔ میں نے اماں کو کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی۔ اماں بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ قاسم سے مشورہ کر لیں، وہ کیا کہتا ہے، اس حساب سے جیسا آپ کو بہتر لگے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے بات کو ہی ختم کیا تھا۔ اب نہ تو مجھے بھوک لگ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پریشان حال اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک اصول بن گیا تھا، صبح آفس جانا اور آفس سے سیدھا کمرے میں قید ہو جانا۔ اماں میری اس حالت سے بہت پریشان تھی۔ کئی دفعہ اماں نے مجھے بٹھا کر پوچھنا چاہا کہ آخرکار میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ آفس کی تھکان کا بہانہ لگا کر بات کو ٹال دیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیا کرتا کہ میں زینب کو قاسم کی نہ ہونے دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری محبت میرے چھوٹے بھائی کے حصے میں آ گئی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب بہت دھوم دھام سے قاسم صحرا سجائے زینب کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا تھا، اور میں اپنی بربادی کا تماشا ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینب دلہن کا جوڑا پہنے قاسم کی بیوی بن چکی تھی۔ ابا کے صدمے کے بعد یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا جو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہر وقت کمرے میں قید آنسو بہاتا رہتا۔ وہ جب جب قاسم کے ساتھ سج سنور کے کہیں جاتی تو میرے دل پر خنجر چلتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے سینے سے کسی نے دل نکال کر رکھ دیا ہو اور قدموں سے ٹھوکر مار مار کر میرے دل کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہو۔ ایسے مجھے زینب اپنے رویے سے زخمی کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھی۔ وہ قاسم سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہر وقت وہ قاسم کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی۔ میں نے اپنے دل پر چٹان رکھ کر اس رشتے کو برداشت کیا تھا۔ قبول کرنے کی تو آج بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ جب جب میں زینب کو قاسم کے ساتھ پھرتے دیکھتا تو مجھے آگ سے لگ جاتی۔ زندگی نے ایک دفعہ پھر سے رخ بدلا۔ شادی کے 1 سال بعد قاسم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی۔ بھری جوانی میں اپنی بیٹی کو بیوہ ہوتا دیکھ کر خالہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ عدت کا وقت گزارنے کے بعد اماں نے یہ فیصلہ کیا کہ زینب کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ میں زینب سے نکاح کرنے میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن اماں کی بات رکھتے ہوئے میں نے زینب سے مجبوراً نکاح کر لیا۔ وہ میرے قریب آتی بیٹھتی مجھ سے بات کرتی تو مجھے اس پر بے حد غصہ آتا۔ میں بہانے بہانے سے اسے مارنے پیٹنے لگا۔ میں ہر وقت اس پر ظلم ڈھاتا رہتا۔ جیسے جیسے میں اس پر ظلم کرتا ویسے ویسے میرے دل کو سکون محسوس ہوتا۔ ایسا لگتا کہ میں اس سے اپنا بدلہ لے رہا ہوں۔ بدلے کی آگ میں نے زینب کا بہت برا حال کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری مار چپ چاپ کھاتی رہتی، کبھی دانت سے دانت نہیں اٹھاتی تھی، کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیتی تھی۔ یہی بات مجھے اور تڑپاتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتی، وہ مجھے پلٹ کر کوئی جواب کیوں نہیں دیتی۔ ایسے کئی سوال مجھے اس پر اور تیش دلواتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، زینب روزانہ میری مار کھاتی رہی۔ کمرے کی بات اس نے کبھی بھی اماں کے سامنے نہیں کی تھی۔ یہی اس کا بڑا پن تھا کہ وہ کمرے میں جو کچھ بھی ہوتا اسے کمرے کی حد تک ہی رہنے دیتی۔ ایک دن میری مار کھانے کے بعد زینب زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اس پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک دن مار کھانے کے بعد زینب پوری رات سورہ رحمان کی تلاوت کرتی رہی۔ میں مسلسل بستر پر لیٹا اسے روتا بلکتا دیکھتا رہا۔ میرے دل کو سکون ملتا جب میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا۔ میں اپنے ایک ایک زخم کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے غمگین لہجے میں پروردگار کو پکارا اور کہنے لگی، اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے گھر میں اکیلا پایا۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے پھر سے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا۔ جیسے ہی میں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میری جان حلق میں آ گئی، کیونکہ اماں اچانک سے سامنے آ گئی تھی۔ اماں نے غصے سے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارتے ہوئے کہا کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے پر ہر وقت اداسی کی وجہ کیا تھی۔ تم نے زینب کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سلوک کی وجہ سے زینب نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ قاسم کے ساتھ محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ تمہیں اگر زینب قبول نہیں تھی تو تم نے شادی کے لیے ہاں ہی کیوں کی؟ اماں کے کئی سوال تھے اور میری جھکی ہوئی گردن مجھے شرمسار کیے جا رہی تھی۔ میں ندامت کے آنسو بہانے لگا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اماں کو کیا جواب دوں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کوئی جواب دیتا، زینب چکرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اماں مجھے دھمکی لگاتے ہوئے کہنے لگی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔
مجھ سے اماں کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے زینب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ زینب امید سے ہے۔ میری اور اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اماں سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے ہوئے میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ سب کچھ ریونج میں کر رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تبھی اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اس بے زبان سے معافی مانگو جس پر تم ظلم کرتے آئے ہو۔ زینب نے کبھی تمہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی تمہارے ساتھ گستاخی نہیں کی، اس کے خلوص کا صلہ تم ایسے دیتے رہے ہو۔ تمہارا خدا بھی تمہیں تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم زینب سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ تم نے اس کا دل ہی نہیں روح تک کو چھلنی کر دیا ہے، وہ جینا ہی نہیں چاہتی، ہر امید اپنے ہاتھ سے چھوڑ چکی ہے۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اسے ایک نئی امید دلائی ہے۔ اب وہ تب تک سکون میں نہیں آئے گی جب تک تم اس سے معافی مانگ کر اس بات کا یقین نہیں دلا دیتے کہ وہ تمہارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اماں کی ساری باتیں سنتے ہوئے میں نے دیر نہ کی تھی، فوراً سے زینب کے سامنے چلا گیا۔ اس کی نظروں میں نظریں ڈالتے ہوئے میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور تب تک گڑ گڑاتا رہا جب تک اس نے مجھے دل سے معاف نہ کر دیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ میں اس کا شکر گزار تھا کہ اس نے میرے اتنے غلط رویے کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ زینب کو میں نے دل سے قبول کر لیا۔ زینب بھی سب کچھ بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ زینب کی خواہش کے مطابق اس کا نام رومان رکھا گیا، کیونکہ قاسم کی آخری خواہش تھی کہ اگر اسے اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اس کا نام رومان رکھے گا۔ مجھے بھی زینب کی اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے ہنسی خوشی زینب کو وہی نام رکھنے کی اجازت دی جو اس نے کبھی قاسم کے ساتھ سوچا تھا۔ آج میں اور زینب ہنسی خوشی اپنے بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔